السلام علیکم دوستو۔ خانہ کعبہ یا بیت اللہ مسجد حرام کے وسط میں واقع ایک عمارت ہے۔ یہ عمارت مسلمانوں کا قبلہ ہے، یعنی وہ جگہ جس کی طرف رخ کر کے مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ یہ دینی اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ ہر صاحب حیثیت مسلمان پر زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم تاریخ میں وقوع پذیر ہونے والے چند ایسے افسوسناک واقعات یا سانحات کا ذکر کریں گے جن میں خانہ کعبہ کی اس مقدس ترین عمارت کو شہید کیا گیا، جس کے سبب بیت اللہ کی طواف اور مسجد حرام میں ہونے والی عبادات کو روک دیا گیا۔ تاریخ اسلام کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ اور حرم شریف کی بنیادیں اللہ کے بھیجے ہوئے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھیں، جو طوفانی نوح کی وجہ سے غرقاب ہو گئیں۔ یوں اس سیلاب عظیم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں بنا خانہ کعبہ ریت اور مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ طوفانی نوح کے بعد ریت اور مٹی کا یہی ٹیلہ عوام الناس کی عقیدتوں کا مرکز بن گیا۔ مظلوم اور بیمار لوگ یہاں آتے اور اپنی پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے دعا کرتے۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ تک ایسے ہی جاری رہا۔ ظہور اسلام کے بعد یزید ابن معاویہ وہ پہلا حکمران تھا جس نے مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا۔ وہی یزید جس نے نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت دیگر اہل بیت کا خون ناحق بہایا تھا۔ تاریخ ابن خلدون میں درج ہے کہ یزید کے بھیجے ہوئے ایک اموی جرنیل حسین بن نمیر نے کوہ کبیس اور کوہ کیکان پر منجنیقیں نصب کر کے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی۔ یہ سنگ باری اتنی شدید تھی کہ کئی دن تک خانہ کعبہ کا طواف رکا رہا۔ اس حملے کے دوران خانہ کعبہ کی چھت اور پردے بھی جل گئے اور عمارت کو خاصا نقصان پہنچا۔ یہ حملہ ابھی جاری ہی تھا کہ مکہ معظمہ میں یزید کی موت کی خبر پہنچی۔ یزید کی موت کے بعد جب حالات معمول پر آ گئے تب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ خانہ کعبہ پر دوسرا حملہ بھی بنو امیہ ہی کے عہد میں ہوا۔ اس مرتبہ نہ صرف خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا گیا بلکہ حدود حرم میں قتل و غارت گری بھی کی گئی۔ یہ 72 ہجری کا واقعہ ہے کہ جب عبد الملک بن مروان حکمران تھا اور حجازی مقدس میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی، تب ایک لشکر حجاج ابن یوسف کی قیادت میں مکہ پر حملہ آور ہوا۔ حجاج ابن یوسف انتہائی ظالم و جابر فطرت کا انسان تھا، جس کے دامن پر بہت سی صحابہ و اہل بیت کے خون کے چھینٹے ہیں۔ اس نے عین رمضان المبارک کے مہینے میں شہری مکہ کا محاصرہ کیا اور اس قدر تیز سنگباری شروع کر دی کہ لوگ مکہ چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اس سنگباری کے دوران ایک بہت بڑا پتھر خانہ کعبہ کی چھت پر آ گرا، جس سے کعبہ کی چھت گر گئی۔ اسی روز مکہ کا موسم حیرت انگیز طور پر تبدیل ہو گیا۔ آسمان پر زبردست بجلیاں کڑکنے لگیں اور 3 دن تک مکہ اور آس پاس کے علاقوں میں اندھیرا چھایا رہا۔ یہ آثار دیکھ کر حجاج کے فوجیوں نے حملہ روک دیا اور پتھر برسانا بند کر دیے، لیکن حجاج آگے بڑھا۔ اس بدبخت نے خود اپنے ہاتھوں سے منجنیق میں پتھر رکھے اور خانہ کعبہ پر برسانا شروع کر دیے۔ ایک روایت کے مطابق حجاج ابن یوسف نے مکہ پر قبضے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کا سر کاٹ کر اسے کعبہ کی پرنالی میں لٹکا دیا تھا اور آپ کی لاش شہری مکہ میں 3 دن تک سولی پر لٹکتی رہی۔ حجاج ابن یوسف کے اس حملے کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی دیواریں شق ہو گئی تھیں اور حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ لوگ خانہ کعبہ کی دیواریں اور حجر اسود کے ٹکڑے اٹھا کر لے گئے، جنہیں بعد ازاں دوبارہ منگوا کر خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی گئی۔ اس واقعے کے کم و بیش 250 سال بعد یعنی سن 317 ہجری کے دوران کرامتہ فرقے کے پیروکار ابو طاہر سلیمان نے ایک لشکری جرار کے ساتھ شہر مکہ پر چڑھائی کی اور حرم شریف میں داخل ہو کر قتل عام شروع کر دیا۔ ابو طاہر کرامتہ فرقے کے بانی ابو سعید کا بیٹا تھا۔ اس قتل عام کے دوران مکہ شہر اور اس کی گرد و نواح میں 30,000 افراد شہید کیے گئے، جن میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے 700 افراد بھی شامل تھے۔ بحرین کے شہر حجر سے آنے والی کرامتہ حجر اسود نکال کر اپنے ساتھ لی گئی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق 20 سال سے زائد عرصے تک خانہ کعبہ کا طواف حجر اسود کے بغیر ہوا۔ ابو طاہر نے مکہ کا راستہ بھی بند کرنے کی کوشش کی اور عازمین حج کو مجبور کیا
کہ وہ مکہ کے بجائے کرامتا کے شہر ہجر آئیں، لیکن اسے کامیابی نہ مل سکی۔ یہ خلافت بنو عباس کا زمانہ تھا، جبکہ مصر میں خلافت فاطمیہ کی شروعات بھی ہو چکی تھی۔ البتہ یہ حکومتیں آپسی اختلافات کے سبب اس قدر کمزور ہو چکی تھیں کہ مسلمانوں کی سب سے مقدس جگہ خانہ کعبہ کا بھی دفاع نہ کر سکیں۔ آج سے کچھ دہائیاں قبل خانہ کعبہ کی حالیہ تاریخ میں بھی ایک المناک سانحہ پیش آیا تھا کہ جب چند مرتدین کے بیت اللہ پر قبضے کے باعث 14 دن تک طواف معطل رہا، اور اس عرصے میں حرم کعبہ کی در و دیوار اذان اور نماز کی سعادت سے محروم رہے۔ 20 نومبر سن 1979 کی صبح امام حرم نے نماز فجر کا سلام پھیرا ہی تھا کہ چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا اور ان میں سے کچھ لاؤڈ اسپیکر پر قابض ہو گئی۔ اس وقت حرم شریف میں کم و بیش 1 لاکھ نمازی موجود تھے۔ 400 افراد پر مشتمل اس گروہ نے یہ حملہ انتہائی باریک بینی سے پلان کیا تھا۔ اس جماعت نے جنازوں کے روپ میں چارپائیوں پر اسلحے کی بھاری مقدار مسجد حرام میں جمع کر لی تھی۔ تمام تر تیاریوں کے بعد اچانک حرم کے تمام دروازے بند کر کے ان پر اپنی مسلح افراد کھڑے کر دیے۔ یہاں ایک آدمی نے عربی میں اعلان کیا کہ وہ مہدی موعود ہے، جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ اس گمراہ ٹولے نے مقام ابراہیم کے پاس جا کر بندوقوں کے زور پر لوگوں سے بیعت کروانی بھی شروع کر دی۔ سعودی حکومت نے اس بغاوت کا سدباب فرانسیسی اور پاکستانی فوج کے تعاون سے کیا۔ اس لڑائی میں 75 باغی مارے گئے اور 4 پاکستانیوں سمیت 60 فوجی شہید ہوئے، جبکہ مرتدین کی بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوستو، آج سے 2 سال قبل بھی مسجد الحرام کو مکمل طور پر خالی کروا کر خانہ کعبہ کے طواف کو روک دیا گیا تھا، جس کی وجہ دنیا میں پھیلنے والی ایک وبا یعنی کووڈ-19 تھی۔ احادیث نبوی میں قرب قیامت سے متعلق ایک واضح نشانی بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کعبہ کا خزانہ ایک حبشی نکالے گا، جس کی دونوں پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ مشکات۔ علماء کرام کے مطابق حبشیوں کے ذریعے خانہ کعبہ کی تخریب و تباہی کا یہ واقعہ قیامت کے قریب پیش آئے گا کہ جب روئے زمین پر کوئی شخص اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔